صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہا اور محدثین کے لیے بعض ایسے القابات استعمال کیے جاتے ہیں کہ جن میں استغراق حقیقی کا معنی اور مفہوم مقصود نہیں ہوتا۔ جس طرح مثال کے طور پر صدیق اکبر، فاروق اعظم، امام اعظم، امام الائمہ، شیخ المشائخ، شیخ الاسلام، قاضی القضات، یہ ایسے القابات ہیں کہ جن میں استغراق حقیقی مراد نہیں ہوتا۔ اگر صدیق اکبر، فاروق اعظم، امام اعظم، امام الائمہ، شیخ المشائخ، ان کلمات میں استغراق حقیقی مراد ہو تو چونکہ اس کے عموم میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی داخل ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ان القابات کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے عموم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو صدیق اکبر بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، اور فاروق اعظم بھی، امام اعظم بھی، اور امام الائمہ بھی، شیخ الاسلام بھی، کیونکہ اسلام کی بزرگ ترین ہستی تو ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ لیکن جب امتی کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا جائے تو اس وقت استغراق حقیقی والا معنی مفہوم اور مراد نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کا تقابل مخلوق کا خالق کے اعتبار سے کیا جائے تو صدیق اکبر کا معنی ہے سب سے بڑے صدیق، سب سے زیادہ سچے، تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ سچا تو اللہ رب العزت ہے۔ تو اگر مخلوق کا خالق کے ساتھ تقابل ہو تو پھر تو یہ لفظ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا مخلوق کے لیے بھی استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ حالانکہ کوئی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو صدیق اکبر یا فاروق اعظم کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ صدیق اکبر و فاروق اعظم صحابہ کو جب کہا جاتا ہے تو وہ ان کے دائرے کے اندر، ان کے معاصر و اقران اور ان کے زمانے کے اور ان کے جو لیول کے لوگ ہیں ان کے اعتبار سے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے تو صحابہ کے اعتبار سے، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعتبار سے۔ اب امام ابو حنیفہ کو جو امام اعظم کہا جاتا ہے تو وہ نعوذ باللہ صحابہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح کی نعوذ باللہ اس کی سوچ ہو؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ امام ابو حنیفہ کو اگر امام اعظم کہا جاتا ہے تو وہ ائمہ متبوعین کے اعتبار سے، اپنے معاصر و اقران اور اپنے دور کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے اعتبار سے، کہ اپنے زمانے میں جو ائمہ متبوعین تھے ان کے دور میں، ان میں سے سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی علم کے اعتبار سے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے، اور عمر کے اعتبار سے، اپنے مقلدین کے زیادہ ہونے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ اب قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت نے جہاں قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو تم پر میں نے نعمت فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اب اس آیت کو اگر استغراق حقیقی کا یہاں مفہوم لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ جتنے عالمین ہیں، انسان، جن، فرشتے اور جو کچھ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ اور ساری امتوں سے افضل بنی اسرائیل کی امت ہے۔ تو آپ بتائیں پھر اس کا مطلب تو یہ نکلے گا کہ وہ مسلمانوں سے بھی افضل ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے دوسرے دلائل کی روشنی میں، بلکہ معنی یہ ہے کہ ان کے دور میں، ان کے زمانے میں جتنے لوگ تھے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، مسلمانوں پر ان کی فضیلت نہیں، امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی افضلیت نہیں ہے۔ اب اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86 دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان تمام کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، تمام جہانوں پر فضیلت۔ اب تمام عالمین میں ظاہر اگر اس کے عموم کو مراد لیتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی شامل ہے، تو اس کا
استغراق حقیقی کا معنی اور مفہوم مراد لیں گے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ان تمام نبیوں کو نبی کریم علیہ السلام پر بھی افضلیت حاصل ہے، حالانکہ کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کے جو اقران و معاصر اور ان کے جو دور کے لوگ تھے ان پر اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، نہ کہ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اب ان آیات سے بھی واضح ہوا کہ جو ہے وہ دور اور زمانہ جو ہے اس کو متعین کرنا ضروری ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں ان کے دور کے اعتبار سے، ان کے زمانے کے اعتبار سے۔ اور کس نے کہا ہے؟ صرف احناف نہیں کہتے، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، تمام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ امام ابن الاثیر الجزری ہیں جن کی یہ مشہور زمانہ تاریخ کی بہت معتبر ترین کتاب ہے الکامل فی تاریخ، اور کامل فی تاریخ کی جلد خامس صفحہ نمبر 30 پر یہ وہ امام ہیں جن کو مرزا جیرمی نے لکھا کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام، جہاں سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے والے سے اس نے بیان دیا نا مرزا انجینئر نے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام، یہ ہے اہل سنت کے بہت بڑے امام ابن اسیر جزری۔ وہ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ ان کلمات کے ساتھ کرتے ہیں۔ 150 ہجری میں جو لوگ جو ایان مقدسہ فوت ہوئے تو ان کا ذکر کرتے کہتے ہیں وفی حاضر سنہ مات الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی، یعنی 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال اور وصال ہوا۔ تو کیا لکھا؟ امام اعظم۔ یہ امام ابن اسیر جزری اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، المتوفیٰ 630 ہجری۔ یہ بہت بڑے عظیم نقاد ہیں۔ امام حافظ ذہبی، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 127 پر امام ذہبی 126 اور 27 پر لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، ابو حنیفہ تھا الامام الاعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت۔ تو حافظ ذہبی نے بھی امام ابو حنیفہ کو کیا لکھا ہے؟ امام اعظم۔ اور یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 پر حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ جہاں امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کن کلمات کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود حنبلی تھے۔ امام سیدنا غوث پاک سرکار حنبلی تھے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد تھے۔ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے قال امامنا احمد بن حنبل روی عن امامنا احمد بن حنبل، لیکن جب امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں ہوا مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان بن ثابت، النعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تھے ہمارے علماء اور اسلاف کے حوالہ جات، اور بے شمار حوالے موجود ہیں کہ اسلاف امت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امام اعظم کہا ہے۔ اب جب یہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو ہم الزامی طور پہ ان کو حوالہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو صرف کہہ سکتے ہیں اور کسی امتی کو امام اعظم نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ امتی کو جب کہا جاتا ہے تو ان کے زمانے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ تو ہم بطور الزام کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتے ہیں، صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، فاروق اعظم سب سے بڑے فرق کرنے والے اور عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے۔ اگر مانوی اعتبار سے دیکھا جائے، استغراق حقیقیت کے اعتبار سے، تو مخلوق میں سب سے بڑے صدیق ہمارے آقا کریم علیہ السلام، سب سے بڑے فاروق ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہیں۔ لیکن صحابہ کو اگر کہا جاتا ہے تو وہ ان کے زمانے اور اپنے معاصر و اقران کے اعتبار سے، صحابہ کے اعتبار سے۔ جب ہم یہ الزام دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں، مرزا جیلمی نے کہا ہے کہ جی یہ جو ابو بکر کو صدیق اکبر یا حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا گیا ہے، یہ بھی مولویوں نے ٹرم ایجاد کی ہے، یہ تو مولویوں کی طرف سے بدعت ایجاد کی گئی ہے، ہم تو یہ بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ بڑے بڑے ائمہ محدثین نے سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے۔ اس میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ امام ابن بطہ المتوفیٰ 387 ہجری، بہت بڑے امام محدث ہیں، حافظ ذہبی نے لکھا قدوہ الامام، یہ ان کی کتاب ہے الابانہ عن شریعت الفرقۃ الناجیۃ و مجانبۃ الفرق المذمومہ، الابانہ، اس کے صفحہ نمبر 82 پر لکھتے ہیں ھذا یا اخوانی الصدیق الاکبر یتخفف علی نفسہ الزیغ ان ہوا مخالف شیئا من امر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کس طرح کرتے ہیں؟
الصدیق الاکبر۔ اور یہ مرزا کے ممدوح حوالے تو بہت سارے پیش کیے جا سکتے ہیں، یہ مرزا کے ممدوح ہے، حافظ زبیر العزی غیر مقلد وہابی، یہ ان کی کتاب فتاوی علمیہ، فتاوی علمیہ کے صفحہ نمبر 140 پر ابو بکر کو صدیق اکبر لکھتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا بدعت ہے، تو اس بدعت کے مرتکب مرزا کے اپنے ممدوح زبیر العزی صاحب بھی ہیں، اور اس بدعت کے مرتکب امام ابن بطہ بھی ہیں، اور حضور سیدنا امام اعظم کو امام اعظم کہنے پر اس نعوذ باللہ بدعت کے مرتکب تمہارے عقیدے کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں، حافظ ذہبی بھی ہیں، اور امام ابن اسیر جزری بھی ہوئے۔ تو یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلاف امت کا طریقہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ گڑا ہے مرزا نے اپنی طرف سے، جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی دنیا کی کسی کتاب میں سند صحیح کے ساتھ وہ ایسی بات موجود نہیں جو مرزا نے جھوٹی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر امام اعظم کہنا ہے نا تو امام مالک کو کہو، کیونکہ امام مالک جو ہیں امام ابو حنیفہ سے فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی بڑے امام تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ تو امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اچھا وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام محمد بن حسن شیبانی آتے تھے جو کہ امام مالک کے شاگرد ہیں، حالانکہ وہ امام ابو حنیفہ کے بڑے چہتے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ امام مالک سے احادیث سن کے آتے تھے امام محمد، اور وہ امام ابو حنیفہ کے پاس آتے تو امام ابو حنیفہ ان سے کہتے کہ جو امام مالک سے حدیثیں سنی ہیں مجھے بھی سناؤ، تو پھر ان سے وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد بنے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا بدترین دنیا کا جھوٹ ہے کہ جس کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر آپ خود یقین کریں گے کس طرح کا جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سن ولادت ہے 132 ہجری، 132 ہجری۔ امام ابو حنیفہ کی سن وفات ہے 150 ہجری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کی عمر تھی 18 سال، اور یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ 14 سال کی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں شرف تلمذ طے کرنے کے لیے آئے۔ 14 سال کی عمر میں 3 یا 4 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پڑھا، اور جتنی دیر امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتے رہے اتنی دیر کسی اور کے پاس نہیں پڑھا۔ 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کی شاگردی میں آگے ان سے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر عرصہ گزرتا گیا۔ تقریباً 8 سال بعد 158 ہجری میں ابو جعفر منصور کے مرنے کے بعد جب خلیفہ مہدی وہ سلطنت کا حکمران بنا، خلیفہ مہدی کے دور میں امام محمد رحمۃ اللہ مدینہ شریف گئے، اور امام مالک سے پہلی ملاقات انہوں نے خلیفہ مہدی کے دور میں امام ابو حنیفہ کے وصال کے تقریباً 8 یا 9 سال بعد کی ہے۔ یعنی امام مالک سے پہلی ملاقات ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے وصال کے تقریباً 8-9 سال بعد کی ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ امام مالک سے حدیثیں سن کے آتے امام ابو حنیفہ کو لکھاتے، یہ بات لوجیکل سمجھ آتی ہے؟ تو یہ بدترین جھوٹ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے گڑا گیا ہے۔ اب پھر 3 سال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس رہے، ان سے علم حدیث مزید حاصل کیا، اور پھر واپس آئے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات کروں کہ حقائق کیا کہتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔ اس میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب الام، کتاب الام کی جلد رابع، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 267۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے عبدالعزیز بن محمد الدراوردی جو امام مالک کے شاگرد تھے ان سے پوچھا کہ کیا مدینہ میں امام مالک سے پہلے کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ربع دینار یعنی دینار کا چوتھا حصہ جو 10 درم بنتے ہیں اور اس کی مالیت بنتی ہے، اس کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، کیا امام مالک سے پہلے کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ حق مہر میں اس سے کم حق مہر مقرر نہیں کر سکتے؟ تو امام دراوردی جو امام مالک کے شاگرد ہیں وہ کہنے لگے کہ نہیں، امام مالک سے پہلے یہ کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ اچھا اگلا جملہ قابل غور کہتے ہیں قال الدراوردیو اراہ اخذہ عن ابی حنیفہ تھا، امام دراوردی کہتے ہیں کہ امام مالک نے یہ جو فتویٰ دیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ فتویٰ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے لیا ہے۔ امام مالک تو خود امام ابو حنیفہ سے استفادہ کر رہے ہیں،
اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور پھر ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ امام ابن ابی العوام ہیں, المتوفیٰ 335 ہجری. ان کی کتاب ہے فضائل ابی حنیفہ و اخبارہ و مناقبہ, صفحہ نمبر 235 پر روایت کا نمبر 495. وہ امام دراوردی سے نقل کرتے ہیں جو امام مالک کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کان مالک بن انس ینظر فی کتب ابی حنیفہ تھا. امام مالک تو خود امام ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھتے تھے, وینتفع بہا, اور ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو اب اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے, فائدہ حاصل کرتے تھے. اور ایک اور حوالہ سن لیجئے, یہ امام سیمری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ, المتوفیٰ 435 ہجری. امام سیمری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قادے بن زحمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس دو کپڑے ہیں, ایک پاک ہے اور ایک پلید ہے, اب وہ نماز کس طرح پڑھے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تحری کرے. تحری کا مطلب غور و فکر کرے, سوچ و بچار کرے, اور جس پر اس کا دل ٹک جائے کہ یہ پاک ہے اس کو پہن کے نماز پڑھ لے, اس کی نماز ہو جائے گی. ابھی وہ مسئلہ پوچھ کے بندہ جا رہا تھا تو قادے بن زحمہ کہتے ہیں فاخبرت مالکا بقول ابی حنیفہ تھا, میں نے امام مالک کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور امام ابو حنیفہ یہ فتویٰ دیتے ہیں. کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ انہ یصلی فی کل واحد مرتن. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دو کپڑے, ایک پلید اور ایک پاک, کو پتہ نہ ہو کہ پاک کون سا اور پلید کون سا, نجس کون سا ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک کو پہن کے نماز پڑھ لے اور دوسری مرتبہ دوسرے کو پہن کے نماز پڑھ لے. تو میں نے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ سنایا تو امام مالک نے فامر برد الرجل, کہا کہ اس شخص کو بلاؤ جس کو میں نے فتویٰ دیا ہے. وَأَفْتَاهُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ, امام مالک نے اپنا فتویٰ چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے فتوے پر فتویٰ دیا کہ اسی پر عمل کرو جو امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے. تو اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ امام مالک تو خود امام ابو حنیفہ کے فتووں سے, ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے. اور یہ مرزا صاحب اس طرح کا جھوٹ ہانک رہے ہیں, کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, جو بات تاریخی طور پہ جو حقیقت کے